بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ استحاضہ کثیرہ میں اگر خون بند ہو جائے اور ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک خون نہ آئے تو اس کا مطلب خون بند ہو گیا، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک خون نہ آئے کثیرہ والی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون بند ہو گیا ہے، تو اب جو نماز پڑھے گی اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کثیرہ ہوتی تو غسل کرنا پڑتا، کثیرہ ختم ہو گیا نہیں، چونکہ کثیرہ عورت پر ہر سیشن میں غسل کرنا تھا، صبح بھی غسل کرنا تھا، ظہر عصر کے لیے بھی غسل کرنا تھا، مغرب عشاء کے لیے بھی غسل کرنا تھا۔ اس نے جو آخری نماز پڑھی اس کے بعد اب جو نئے سیشن کے لیے نماز پڑھنے جا رہی تو کہیں درمیان خون ہی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیرہ ختم ہو گیا، اس کا خون نہیں آیا تو اب غسل کرنے کی ضرورت نہیں، خالی بدن کو پاک کرے گی اور جو ہے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر خون آ گیا تو پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ یہ خون آ گیا تو غسل کرنا پڑے گا، احتیاط کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خون قلیلہ والا آیا ہو سکتا ہے خون متوسطہ والا آیا ہو۔ نقطہ متوجہ ہوئے کیا عرض کر رہے ہیں؟ خون کثیرہ والا تو نہیں آیا، قلیلہ میں کیوں غسل کرنا پڑے گا، متوسطہ میں کیوں غسل کرنا پڑے گا؟ کیونکہ وہ تو ایک صبح کو غسل کر کے آ گئی ہے، نہیں متوسطہ ہو گیا ہے تو اب کیوں غسل کرنا پڑے گا؟ قلیلہ ہو گیا تو کیوں غسل کرنا پڑے گا؟ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کثیرہ عورت تھی اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا خون آ گیا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں یہ غسل کرنا ہم احتیاط کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا ہو سکتا ہے وہ قلیلہ ہو گئی ہو، قلیلہ کے تو غسل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ متوسطہ ہو گئی ہو، متوسطہ کے لیے بھی غسل نہیں، ایک غسل صبح کا کافی ہے نہیں۔ یہ غسل ہم احتیاط کی بنیاد پر کہ استصحاب بقاء کثیرہ قرار دے رہے ہیں، اس کو بنیاد پر ہے، وَإِلَّا اصل میں تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ خون آیا ہے تو قلیلہ آیا ہے یا متوسط آیا ہے، تو خون آ گیا تو احتیاط کی بنیاد پر غسل کرے گی۔ دوبارہ بڑا پیچیدہ ہو گیا مسئلہ، دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ مستحاضہ کثیرہ اگر اس کا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو دوسرے سیشن کی ہے اس دوسری نماز تک خون نہیں آیا، بالکل بند ہو گیا، تو سیستانی کہتے ہیں کہ اب اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے خون مستحاضہ کثیرہ بند ہو گیا ہے، جب کثیرہ بند ہو گیا ہے تو غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر خون آ جائے، بند ہو جانے کے باوجود آ گیا تھوڑا سا مسئلہ، تو پھر بھی وہ احتیاط کی بنیاد پر غسل انجام دے گی، استصحاب بقاء ایک کثیرہ کی بنیاد پر غسل انجام دے گی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ خون جو آیا وہ قلیلہ والا آیا ہو، اور قلیلہ میں تو غسل نہیں ہوا کرتا، ہو سکتا ہے متوسطہ والا ہو، وہ متوسطہ میں بھی غسل نہیں، کیونکہ صبح کو غسل کر لے کافی ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ غسل کرے گی دوبارہ؟ اس لیے کہ احتیاط کی بنیاد پر کہ شاید وہ کثیرہ والا چل رہا ہو، ورنہ
ہو سکتا ہے کہ اس پر غسل واجب نہ ہو، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غسل کرے گی۔ اگر غسل بالکل نہیں، خون بالکل نہیں آتا تو غسل نہیں کرنا، خون تھوڑا سا بھی آ گیا تو اس کو غسل کرنا ہے۔ اسی طرح متوسطہ والی عورت، اس کا خون بالکل بند ہو گیا اور اب دوسری جو نماز آ گئی اس میں بالکل خون نہیں آیا، تو اس کو خون بند سمجھ کے اپنے عام وظیفے پر عمل کرے گی، یعنی مقام کو پاک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا بھی خون آ جاتا ہے تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر متوسطہ ہے پھر بھی غسل کی ضرورت نہیں، اگر قلیلہ ہے پھر بھی غسل کرنے کی ضرورت، خالی وضو کر کے مقام کو پاک کر کے پٹی وغیرہ بدل کر کے خون آنے کے باوجود وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی، غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے متوسطہ ہونے کی صورت میں۔ یہ تو خون بند ہو جانے کی بات تھی۔ اب ہے فوری کا مسئلہ کہ کسی نے اپنے وظیفے پر عمل کیا، یعنی وضو غسل دونوں وظیفے پر عمل کیا، تو وہ نماز اور وضو غسل کے درمیان فاصلہ نہ رکھے، پورا وضو غسل کرنے کے بعد اس نے فاصلہ رکھا ٹائم کا، اس کو تو دوبارہ وضو غسل کرنا پڑے گا، چاہے خون نہ بھی آئے تو بھی دوبارہ کرنا ہے، تو دوبارہ وضو غسل کرنا ہے، اس لیے کہ فاصلہ نماز کے درمیان اور وظیفے کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی وظیفہ ہے، غسل وضو کا جو بھی وظیفہ ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کو فاصلہ بالکل نہیں رکھنا ہے۔ جیسے ہی وظیفہ انجام دیا، قلیلہ میں وظیفہ یہ ہے کہ مقام کو پاک کر کے پٹی وغیرہ بدل کے وضو کر کے فوراً نماز پڑھے۔ متوسطہ میں وظیفہ یہ ہے کہ غسل و وضو کو انجام دے کر پٹی وغیرہ بدل کر مقام کو پاک کر کے فوراً جو ہے نماز پڑھے۔ کثیرہ میں وظیفہ یہ ہے کہ تینوں ٹائم پر غسل انجام دینا ہے اور پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے پھر غسل انجام دے، اور غسل کرنے کے فوراً بعد مقام کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ پٹی بدلنے کے ساتھ ساتھ غسل کے فوراً بعد نماز پڑھنا ہے۔ تو اس میں فوری والا مسئلہ ہے، درمیان میں فاصلہ نہ قرار دیں، فاصلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ قلیلہ میں وضو کرتے ہی وہ نماز پڑھے گی، متوسطہ میں وضو غسل دونوں پڑھ کرتے ہی وہ نماز پڑھے گی، کثیرہ میں غسل کرتے ہی جو نماز پڑھے گی وضو کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے غسل کے بعد نماز پڑھے گی۔ زمانہ یعنی جیسے ہی وہ وظیفہ پورا کر لے فوراً جو نماز پڑھے گی، یعنی زمانے کے اعتبار سے فاصلہ نہ ہو، فاصلہ نہیں ہو جائے، فوراً جو کرنا ہے فوراً وظیفہ۔ اگر کسی عورت نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کر بھی لیا لیکن فاصلہ درمیان میں ہو گیا تو وہ وظیفہ بیکار ہو جائے گا، دوبارہ اس کو وضو غسل انجام دینا پڑے گا، وہ وظیفہ نہیں چلے گا جو پہلے انجام دیا۔ اسی طرح وظیفے میں ضروری ہے کہ جو وظیفہ اس کا مقرر شدہ ہے اسی مقرر شدہ وظیفے کے مطابق عمل کرے گی۔ اگر اس نے مقرر شدہ وظیفے کے ساتھ مطابقت نہیں کی تو اپنی مرضی سے کسی وظیفے پر عمل کر لیا
تو وہ وظیفہ بھی قابل قبول نہیں ہے، مطابقت کرنا ضروری ہے۔ کسی کا وظیفہ کثیرہ تھا، اس نے متوسطہ کے احکام پر عمل کر لیا۔ کسی کا وظیفہ متوسطہ تھا، اس نے قلیلہ کے احکام پر عمل کر لیا، تو یہ چونکہ مطابقت نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا وظیفہ صحیح نہیں مانا جائے گا اور اس کی نماز باطل ہے۔ اس کا وظیفہ غلط ہو جانے کی وجہ سے نماز باطل ہے۔ ہاں البتہ برعکس کر سکتی ہے، کسی کا وظیفہ قلیلہ تھا وہ متوسطہ پر عمل کرے تو زیادہ عمل کر رہی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا کسی کا وظیفہ متوسطہ تھا وہ کثیرہ والے عمل پر کر رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک کی بجائے 3 غسل کر رہی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ احتیاط کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کثیرہ والے وظیفے کی عورت متوسطہ پر عمل نہیں کر سکتی، متوسطہ والی قلیلے پر عمل نہیں کر سکتی، قلیلہ والی بالکل ہی پرواہ نہ کرے اور اپنی مرضی سے چلائے، وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرنا، مطابق عمل کرے گی تو اس کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ اس کی نماز باطل ہے۔ وضو کرنا ہے، لیکن متوسطہ کے لیے وضو بھی ہے غسل بھی ہے، دونوں ہیں۔ ہاں ایک صبح کے وقت کرے، اور اگر زور کو متوسطہ ہوئی تو زور کے وقت بھی کرنا ہے، جس وقت یہ ہوگی اس وقت کرنا ہے۔ ہاں سارے 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 غسل کر رہی ہے متوسطہ میں، وضو نہیں کرے گی تو وظیفہ پورا نہیں ہوا اس کا، وظیفہ تو پورا نہیں ہوا، ذمہ داری پورا نہیں ہوئی، اس لیے جو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے، ذمہ داری اپنی جو وظیفے میں دی گئی ہے اسی وظیفے پر جو ذمہ داری مقرر کی گئی اس کے مطابق عمل کرے گی تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر یا احتیاط کے مطابق عمل کرے جو الٹ تھا تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، ورنہ احتیاط کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ وضو بھی کرے غسل بھی کرے تو ہاں نماز صحیح ہو جائے گی، پھر صحیح۔ تو احتیاط کے مطابق جو احتیاط کے مطابق کرتے ہیں اس سے التماس سے دعا ہے، تو وہ تو جو ہے اچھا ہے، بہتر ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط کے مطابق نہیں ہے تو اس کی نماز جو ہے غلط ہو جائے گی اور وظیفے پر بھی عمل نہیں کر رہی ہے۔ بس احتیاط والے وظیفے پر عمل کرے یا اپنا جو مقرر شدہ وظیفہ ہے اس پر عمل کرے، تب اس کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ اس کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ